بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بروز اتوار 14 جون 2020 کو فری آن لائن لیکچر کا افتتاح کر دیا گیا تھا اور پہلا لیکچر ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا تھا یوٹیوب پر، اور الحمدللہ اس کا جو ہے نا بہت اچھا رسپانس ملا ہے ہمیں، اور آج میں دوسرا لیکچر اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا ٹاپک اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں سارک کے بارے میں۔ تو سارک کے بارے میں آپ کو انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ سارک کیا چیز ہے، سارک کیوں بنائی گئی، کس نے بنائی، کس نے آئیڈیا دیا، اور سارک جو ہے کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، کون سی ڈیٹ تک، اور سارک کے متعلق پبلک سروس کمیشن کے امتحان یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جتنے بھی امتحان ہیں اس میں سارک جو ہے کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کون کون سے اہم سوال جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں سارک کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکن پر کلک بھی کر لیں۔ جی ہاں، واٹ از سارک، کہ سارک کیا ہے، فاؤنڈ کب کی گئی، کون سی ڈیٹ کو، ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے، ممبر کتنے ہیں، کرنٹ سیکرٹری جنرل کون ممالک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو ممبر ہیں ان کو ہم نے کیسے یاد کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارک ممبر جو ہیں ان کا ہم نے کوڈ بنایا ہوا ہے اور ان کو یاد رکھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ واٹ از سارک، سارک کیا چیز ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارک اسٹینڈ فار دی ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں بنائی گئی ہے، تو اس کا میننگ آپ کو اردو میں بھی آنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں جو ہے جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم، جنوبی ایشیا علاقائی تعاون کی تنظیم سارک جو ہے دی ساؤتھ ایشیا ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، اور یہ جو ایک آرگنائزیشن ہے یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اور جیو پولیٹیکل یونین آف اسٹیٹ ان ساؤتھ ایشیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ کون سی ڈیٹ کو بنائی گئی تھی۔ اس کا سب سے پہلے تو آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے بنائی، کس طرح مطلب یہ بنائی گئی۔ فرسٹ آف آل، the idea of cooperation among the South Asian countries was discussed in 3 conferences، یعنی کہ اس کا آئیڈیا ہے اس کو 3 کانفرنس میں پہلے ہی ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو وہ کون سی 3 کانفرنس ہیں جس میں یہ سارک بنانے کے لیے آئیڈیا دیا گیا؟ تو فرسٹ کانفرنس جو تھی اس کا نام ہے ایشین ریلیشن کانفرنس ہیلڈ ان نیو دہلی اپریل 1947، یعنی 1947 میں ایک کانفرنس ہوتی ہے جس کا نام ہے کانفرنس ہیلڈ ایشین ریلیشن کانفرنس۔ دوسری جو کانفرنس ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے دی بیکو کانفرنس، جو کہ فلپائن میں ہوتی ہے، یہ مئی 1950 میں ہوتی ہے۔ تیسری کانفرنس ہوتی ہے سری لنکا میں اپریل 1954 میں، کولمبو پاور کانفرنس۔ بالآخر 1970 میں جو ہے 7 ایشیائی ممالک جو ہے اس بات پر اتفاق کر گئے کہ ایک ٹریڈ بلاک، فرینڈشپ، ٹرسٹ اور بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہمیں ایک وہ بنانا چاہیے۔ پھر بنگلہ دیشی صدر ضیاء الرحمن صاحب کی خصوصی کاوش اور مختلف ممالک کے دوروں کے درمیان مختلف ایشیا کے جو حکمران تھے ان کو لیٹر انہوں نے لکھے، اور 1979 میں آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اوپر جو ہے رشیا جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، تو اس پر بھی مطلب ہے بہت زیادہ یہ ضرورت پڑ گئی کہ سارک بنانا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ تو بالآخر جو ہے سارک کنٹری جو ہے، سارک کانفرنس جو ہے وہ پہلا اس کا اجلاس ہوتا ہے بنگلہ دیش ڈھاکہ میں۔ اس کی ایک تو آپ کو ڈیٹ، یہ تو آپ کو میں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بنایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سارک کانفرنس جو ہے اس کب فاؤنڈ کی گئی، اس کی ڈیٹ کیا ہے۔ جی ہاں، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ دی ساؤتھ ایشیا
ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. کیا بنے گا کہ جنوبی ایشیائی علاقائی ہاں جی سارک اسٹینڈ فار دی ساؤتھ ایشیا ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون تنظیم. نمبر نیکسٹ، کون سی ڈیٹ کو فاؤنڈ کیا گیا؟ دسمبر 8 1985. کہاں پر؟ ڈھاکہ. ڈھاکہ کہاں پر ہے؟ بنگلہ دیش میں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ تھے اور ان کی خصوصی کاوش کی وجہ سے یہ بنائی گئی تھی. تو بنگلہ دیش میں یہ اس کا پہلا اجلاس ہوتا ہے، سمٹ ہوتا ہے دسمبر 8 1985 میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا گیا. اور اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ ہیڈ کوارٹر HQ کھٹمنڈو. کھٹمنڈو کہاں پر ہے؟ نیپال. اس کا جو دارالحکومت ہے وہ کھٹمنڈو ہے. کھٹمنڈو جو ہے نیپال کا ویسے کیپٹل بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ چلتے ہیں، بہت ہی اہم چیز کہ اس کے ممبر کنٹریز کتنی ہیں. اس کے ٹوٹل جو ممبر کنٹریز ہیں وہ ہیں 8 اور اس کے آبزرور ہیں 9. اب پرابلم یہ ہے کہ پیپر میں اکثر آتا ہے وچ آف دا فالوئنگ کنٹری از ناٹ دا ممبر آف سارک. اگر آپ کو 8 کنٹریز کے پتہ ہوگا کہ کون کون سے ممبر ہیں پھر تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اور اس کا ہم نے ایک آسان سا کوڈ بنایا ہے تو وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی بندے کو کوئی تکلیف پرابلم ہوتی ہے تو بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو 2 ڈاکٹر کون سے ہوتے ہیں؟ MBBS پین. ہاں جی MBBS پین سے دیکھیں، M سے بن جائے گا مالدیف، B سے بنگلہ دیش، B سے بھوٹان، S سے سری لنکا، P سے پین پاکستان، A سے افغانستان، I سے انڈیا، N سے نیپال. اب دیکھیں آپ کو یہ جو MBBS پین ہے یہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا، چاہے انٹرویو میں پوچھا جائے چاہے آپ کو کسی بھی ملک میں پوچھا جائے. یہ میں نے آپ کو نیم دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں: مالدیپ، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، افغانستان، انڈیا اینڈ نیپال. اس کے بعد ایک ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ 8 ہو گئے. آبزرور ٹوٹل ہے 9، اس کا بھی ایک کوڈ ہے. آبزرور کا جو کوڈ ہے وہ ہم نے بنایا خود ہی. ہاں جی آبزرور کا جو کوڈ ہے وہ ہے میوزک جیوا. میوزک سے کیا بنے گا؟ M سے بنے گا موریٹس یا اسلامی موریتانیہ بھی کہا جاتا ہے. U سے بن جائے گا UK. S سے بن جائے گا ساؤتھ کوریا. I سے ایران. C سے چائنا. یہ میوزک بن گیا.
جیوا GEUA جیوا، جے سے جاپان، ای سے یورپین یونین، یو سے یونائٹڈ اسٹیٹ USA یعنی، اور اے سے مان جائے گا آسٹریلیا۔ یہ ہمارے جناب آبزرور کنٹریز ہو گئے، یعنی کہ ممبر کنٹری جو ہمارے ہیں وہ 8 ہیں، آبزرور جو ہیں وہ 9 ہیں۔ آبزرور وہ ملک ہوتے ہیں جو کہ مطلب ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ممبر بن جائیں، تو وہ ابھی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتے ہیں، تو ان کو بھی نیکسٹ ٹائم بھی کسی بھی وقت ان کو پرماننٹ ممبر بنا دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس وقت جو کرنٹ سیکرٹری جنرل ہے وہ کون ہے؟ کرنٹ سیکرٹری جنرل جو ہے وہ سری لنکا کے ڈپلومیٹ ہیں، ایک ان کا نام ہے اسالا ویراکرون، جو کہ 3 مارچ 2020 سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 14ویں سیکرٹری جنرل ہیں۔ سیکرٹری جنرل ESALA سالہ یہ سالہ ویراکون جو ہیں یہ سری لنکن ڈپلومیٹ جو کہ 3 مارچ 2020 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 13ویں جو سیکرٹری جنرل تھے وہ تھے امجد حسین BCR، جو کہ پاکستان سے تعلق تھا، جو 2017 سے لے کر 2019 تک خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ چل گیا، اس کا وہ ملک کیسے یاد رکھنے ہیں وہ بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک اہم سوال وہ بتانا چاہتا ہوں جو کہ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں بار بار سارک کے متعلق آتے ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہے، 5-7 کویشچن ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جو آئیڈیا ہے ہو گیو دا سجیشن فار فارمیشن آف سارک، کہ سارک کا آئیڈیا یا سارک کو بنانے کا سب سے پہلے آئیڈیا کس نے دیا؟ وہ دیا تھا ضیاء الرحمان صاحب نے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سمٹ ہوئے ہیں، پہلا سمٹ بنگلہ دیش میں ہوتا ہے 1985 میں، کبھی سمٹ اس کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہے کہ ویسے ہر سال ہونا چاہیے، لیکن کبھی 2 سال بھی ہوا ہے، کبھی 4 سال بھی ہوا ہے، ایسے سمٹس ہوئے ہیں۔ تو ایک ایسا سمٹ جو کہ پاکستان میں ابھی 2016 میں ہونا تھا، جو کہ پاکستان کی جانب سے مطلب ہے فل انتظامات کیے گئے تھے، لیکن انڈیا نے جو ہے یوری اٹیک جو ہے آزاد جموں مقبوضہ کشمیر والی سائڈ پہ جو ہے نا 4 دہشت گرد دھماکے ہوئے، جس کی وجہ سے انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ جو سمٹ تھا، کانفرنس تھی، جو کہ 15 سے 16 نومبر یعنی 2 دن کی ہونی تھی، 2016 میں نومبر میں ہونی تھی، جو کہ ملتوی کر دی گئی اور ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کے بعد 20ویں سارک سمٹ کانفرنس 2020 میں سری لنکا میں ہونی تھی، لیکن ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال ایسی ہے پوری دنیا میں، کووڈ-19 چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے شاید پوسٹ پون کرنی پڑے یا ابھی کوئی شیڈیول نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک اور اہم سوال ہے کہ سارک کنٹری جو 8 موجود ہیں اس میں سب سے ہائیسٹ لٹریسی ریٹ کس کا ہے؟ تو ہائیسٹ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہے مالدیو کا 99%، دوسرے نمبر پر سری لنکا آتا ہے 98.1%، پاکستان کا 6واں نمبر ہے 55%، اور آخری نمبر پر افغانستان ہے 8ویں نمبر پر 28.1%۔ اس کے بعد ایک اور اہم سوال، پاکستان کے اندر 4 سے 6 جنوری 2004 کو ایک سمٹ ہوا اسلام آباد میں، اس سمٹ میں جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا جس کا نام تھا سیفٹا، یہ میں ادھر لکھ بھی دیتا ہوں۔ جی ہاں، سیفٹا اکثر پیپر میں آتا ہے، واٹ اسٹینڈ فار سیفٹا؟ سیفٹا ہے دا ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایریا، یہ جو ہے 2006 میں مطلب لاگو کیا گیا، کم انٹو فورس ان 2006، اور یہ جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا، جب سمٹ ہو رہا تھا، 12واں سمٹ ہو رہا تھا سارک کا اسلام آباد پاکستان میں، تو اس وقت یہ سائن کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساؤتھ ایشیا کنٹریز جو ہیں ان کے درمیان فری ٹریڈ کرنا ہے، تو دا ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایریاز۔ اس کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ
افغانستان کیونکہ پاکستان سارک کو آخری جوائن کرنے والا ملک ہے وہ افغانستان ہے، تو اس نے جوائن کیا تھا 2007 میں کہ وین افغان جوائن سارک ان 2007 میں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بڑا سوال آتا ہے کہ ایک سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر ہے، سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر ہے، اس کو 2006 اکتوبر 2006 میں بنایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں پر ہے؟ تو یہ سارک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر جو ہے وہ نیو دہلی انڈیا میں ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم سوال ہیں، اور اسی طرح آپ پاکستان کی طرف سے نمائندگی کر چکے ہیں امجد حسین بی سیال صاحب، جو 13ویں سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے 1 مارچ 2017 سے لے کر 29 فروری 2020 تک، جن کا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سارک کے بارے میں آپ کو سارے کوشچن جو پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی سوال میں سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے آرام سے جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا کنٹیکٹ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے، سب کچھ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو جو ہے ہماری بہت اچھی لگی ہوگی سارک کے بارے میں۔ اس کو اوپر بہتر کمنٹس کریں اور اس کو لائک کر کے شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔